بسم اللہ الرحمن الرحیم یعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانہ فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کا بے حد شکر اور احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق شامل حال ہے۔ آج ظہر سے قبل کی یہ صبح کی تیسری نشست ہے۔ گزشتہ کل انتشار ذہنی، انتشار قلبی کے بارے میں بات چل رہی تھی کہ انسان اپنے آپ کو انتشار ذہنی سے بھی بچائے، انتشار قلبی سے بھی بچائے۔ جتنا زیادہ انتشار سے بچنے کا اہتمام ہوگا اتنا ہی زیادہ دل دماغ میں یکسوئی ہوگی، اور اگر انتشار سے بچنے کا اہتمام نہیں ہوگا تو پھر دل دماغ کی جو یکسوئی ہے وہ تباہ ہوتی چلی جائے گی۔ بھئی یہ نوجوان بچے ٹیک لگا کر کیوں بیٹھے ہیں؟ کہ ابھی سے بڑھاپا آ گیا کہ عمر میں تکلیف ہے، کیا عذر ہے؟ بوڑھے آدمی تو الگ بات ہے، یہ جوان ٹیک لگا کر بیٹھے۔ جب نیند اچھی ہو جاتی ہے تو پھر صحیح طرح بیٹھ کر سننے میں کیا حرج ہے؟ بے رغبتی ظاہر ہوتی ہے کہ جب کوئی دین کی بات پیش کی جائے تو طلب کے ساتھ آگے بڑھ کے بیٹھنا چاہیے۔ جیسے جب دسترخوان کھانے کا بچھایا جاتا ہے تو طلب کے ساتھ اپنی محتاجگی کو ظاہر کر کے اس کھانے کے دسترخوان کے قریب بیٹھنا چاہیے۔ ایک روحانی غذا ہے، ایک جسمانی غذا ہے۔ جس طرح ہم جسمانی غذا کے لیے دسترخوان پر فوراً آ کر بیٹھتے ہیں، پہلے سے بیٹھ جاتے ہیں، اسی طرح اس سے زیادہ طلب اپنے روح کی غذا کی ہونی چاہیے۔ اور یہ جو مل بیٹھنا ہے یہ ایک روح کی غذا ہے، ایک قلب کی تربیت کے لیے، قلب کے تزکیے کے لیے، اپنی عادات اور اخلاق کو سنوارنے کے لیے۔ لیکن میں گزشتہ 3 روز سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ نوجوان بچے چھوٹی چھوٹی عمر کے ہیں ابھی، لیکن ٹیک لگا کر بیٹھے۔ کوئی پوچھے بھائی آپ کو ٹیک لگا کر بیٹھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ کیا عذر ہے آپ کے پاس؟ بے رغبتی ظاہر ہوتی ہے۔ بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس گھر میں جب اللہ نے بلا لیا، کل بھی یہ بات میں نے ابتدا میں عرض کی، اس نے کچھ نوازنے کے لیے، کچھ دینے کے لیے بلایا ہے۔ ایسا نہ ہو یہاں کہ اپنا پیالہ جو ہے اوندھا کر کے بیٹھ جاؤ، اپنی بے رغبتی ظاہر کرو، اور جب تمہارا پیالہ ہی اوندھا ہوگا، تمہارا کاسا جو ہے بھیک کا پیالہ جب وہ اوندھا ہوگا پھر کیسے اس میں کچھ آئے گا؟ اس میں تو کچھ بھی نہیں آئے گا۔ یہ بے رغبتی نہیں ہونی چاہیے۔
تو بات یہ چل رہی ہے گزشتہ کل سے کہ جتنا ذہنی اور قلبی یکسوئی کا انسان اہتمام کرے گا، اور وہ جب ہوگا کہ جب انتشار سے اپنے آپ کو بچائے گا، اتنا ہی اس کی عبادت میں، اس کی مناجات میں لذت اور کیف بڑھتا چلا جائے گا۔ آج عبادات میں، ذکر اذکار میں، مناجات میں، دعاؤں میں جو لذت اور کیف نہیں ہے، حلاوت محسوس نہیں ہوتی، اس کا سبب یہی ہے کہ ذہن بہت سی الجھنوں کا شکار ہے، بہت سی پریشانیاں ذہن کے اندر لی ہوئی ہیں، بہت سی پریشانیاں حقیقت پر مبنی بھی ہوتی ہیں، بہت سے مسائل ہیں، دنیا ہے نا، دنیا کی زندگی میں بہت سے مسائل بھی ہوتے ہیں، تو بہت سے مسائل حقیقت پر مبنی بھی ہوتے ہیں، لیکن بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ انسان خود ذہنی طور پر اختراع کر لیتا ہے، پیدا کر لیتا ہے، اب اس سے اس کی الجھنیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اپنی سوچ اور فکر کے زاویے کو اتنا تنگ کر لیتا ہے، اتنا محدود کر لیتا ہے کہ اس سے آگے اس کی سوئی بڑھتی نہیں ہے، گاڑی وہیں اٹکی رہتی ہے۔ تو پھر ایسا آدمی عبادت کی لذت، سجدوں کی لذت، مناجات کی لذت، تلاوت کی لذت کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ کیسے اسے کیف حاصل ہو سکتا ہے کہ جس نے اتنی الجھنوں کو اپنے اوپر سوار کر رکھا ہے، اور بہت سی الجھنیں خود پیدا کردہ ہیں، خود تراشیدہ ہیں۔ اس لیے اللہ کو سونپنے کی عادت ہونی چاہیے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس دنیا کے اندر ہر انسان امتحان کی منزل سے گزر رہا ہے، کس کا پرچہ کس انداز کا ہے، ہر ایک کے ساتھ معاملہ جدا ہے، لیکن ہے دارالامتحان۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا دارالمحن، یہ دارالامتحان ہے۔ تو ہر انسان امتحان کے مرحلے سے گزر رہا ہے۔ امتحان لینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اب وہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، پیدا کرنے والا رب ہے، وہ جس کا جیسے امتحان لے اس کی مرضی ہے، ہمیں چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے کہ جی میرے سامنے یہ سوال کیوں آ گیا، یہ پرچہ کیوں آ گیا، مالک کی مرضی ہے، وہ جس کا جیسے چاہے امتحان لے۔ ہاں انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے عافیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے، اور اگر کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں، زندگی کے اندر پریشانیاں ہیں، اس کو حل کرنے کا جائز راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور اس میں ان پریشانیوں کو دور کرنے میں پہلے اس کے آنے کے سبب پر بھی غور کرنا چاہیے کہ پریشانی کہیں میری شامت اعمال کی وجہ سے تو نہیں، میرے گناہوں کی، میری کوتاہی کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ اکثر پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کی اپنے گناہوں کی پاداش میں، سزا میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے انسان پر، نعمتوں کی فراوانی، مال و دولت کی فراوانی، صحت کی فراوانی، ہر چیز وافر اس کے پاس ہوتی ہے، ہر چیز ہوتی ہے، لیکن وہ وقت بڑا سنبھلنے کا ہوتا ہے۔ یہ بھی آزمائش ہے نا، اللہ کسی کو مال دے کر آزماتا ہے، کسی کو صحت دے کر آزماتا ہے، جوانی کی قوتیں دے کر آزماتا ہے، کسی سے مال لے کر آزماتا ہے، صحت لے کر آزماتا ہے، بیماری دے کر آزماتا ہے، اس کے آزمانے کے طریقے ہیں۔ تو جب یہ فراخی ہوتی ہے، کشادگی ہوتی ہے، فراوانی ہوتی ہے، انسان اپنے آپے میں نہیں رہتا، بس اس کی پرواز جس کو بلند کہتا ہے وہ دراصل پست ہوتی چلی جاتی ہے کہ اس صحت کو، جوانی کو، مال کو، وقت کو، اللہ کی نعمتیں ہیں نا، جسے اللہ کی رضا میں خرچ کرنا چاہیے تھا، رضا میں استعمال کرنا چاہیے تھا، اور اس کی عطا کی قدر بھی کرنی چاہیے تھی، اور عطا کی قدر یہی ہے اس کی رضا میں استعمال کیا جائے، یہ عطا کی قدر ہے، اس کی رضا میں استعمال ہو۔ لیکن
اس کی نافرمانی پر تلا ہوا تھا. پھر پکڑ آ گئی، آزمائش آ گئی. ایک دم آزمائش نہیں آیا کرتی، اللہ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، بہت مہلت دیتا ہے. شاید یہ بندہ سمجھ جائے، شاید یہ بندہ سمجھ جائے. لیکن جب انتہا ہو جاتی ہے پھر اللہ کی طرف سے رسی کو کھینچا جاتا ہے، پھر آزمائش اور امتحان آتا ہے. اور اللہ کی طرف سے جو آزمائش اور امتحان آ جائے پھر اس سے اللہ ہی نکال سکتا ہے، پھر کوئی اور نہیں نکال سکتا. لیکن اس سے نکلنے کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ جن کوتاہیوں کی وجہ سے وہ آزمائش اور امتحان آیا ہے اس سبب کو تو پہلے دور کر. اس سبب کو دور نہ کرے، اپنی زندگی کو نہ بدلے، اپنی عادات کو نہ بدلے اور سوچے کہ سب کچھ تبدیل ہو جائے اور میں تبدیل نہ ہوں. ارے بھائی تیری وجہ سے تو یہ سب کچھ ہوا ہے. عالم کے اندر اگر فساد ہے تو انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہے. حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ زمین پر چوپائے نہ ہوتے، اللہ بارش کا ایک قطرہ پانی کا نہ برساتا. انسان کے گناہ تو ایسے ہیں کہ اگر بارش ہوتی ہے یہ سبزہ اور پھل اگ جاتے ہیں، فصلیں اگ جاتی ہیں. پتہ نہیں کس کا صدقہ ہے، کس کی وجہ سے ہے؟ ہماری وجہ سے نہیں ہے. ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو اللہ کی مخلوق تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے، جانور تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اپنے کو اتنا پارسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ اپنی خطاؤں سے نظر ہٹ جائے اور اللہ کی عطا کی ناقدری کرنے لگے. پھر آزمائش اور امتحان آتا ہے اور اس سے کوئی نہیں بچا سکتا. لوگوں کا آج یہ بھی عقیدہ خراب ہے کہ لوگ عاملوں کے پاس بھاگتے ہیں، تعویذ لیتے ہیں، وظیفے پوچھتے ہیں. ارے بھائی وظیفہ اور تعویذ تجھے کیا کام دے گا؟ کیا وہ وظیفہ اور تعویذ اس کا کوئی اللہ پہ دباؤ ہے کہ اللہ تیرا کام بنا دے، تیری مشکل کو دور کر دے؟ ہاں تیری مشکل جب دور ہو سکتی ہے کہ پہلے تو اپنے آپ کو بدل لے اور جو اس مشکل کا سبب جو عادتیں بنی، جو باتیں بنی، جو بیماریاں بنی ان کو دور کر لے. یعنی گناہ، اللہ کی نافرمانی، اس کو پہلے دور کر لے. اس کے بعد دیکھ کے پھر اللہ کی نظر کرم تجھ پر متوجہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. آج اکثر یہی ہے. لوگ کہتے ہیں نہ معلوم پہلے تو بہت اچھا وقت تھا، اب نہ معلوم کیا ہو گیا. ایک وقت تھا کہ مٹی میں ہاتھ ڈالتے تھے سونا بن جاتا تھا، اور اب سونا بھی مٹی بن جاتا ہے. پتہ نہیں کیا ہو گیا، پتہ نہیں کسی نے بندش کر دی. نہیں بھائی کسی نے بندش نہیں کی، تو نے خود اپنے اوپر بندش کی ہے. اور اس بندش کو کھول بھی تو ہی سکتا ہے. اپنی زندگی کو بدل لے، اللہ کے سامنے رو، اللہ کے سامنے معافیاں مانگ. ایک اللہ والوں کا واقعہ آتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے، زبان پہ اللہ کا نام نہیں آتا، زبان نہیں چلتی. یہ بھی بڑا اللہ کا انعام ہے کہ زبان پہ اللہ کا نام آ جاتا ہے. ورنہ جیسے ہمارے کرتوت ہیں، یہ زبان اس قابل نہیں کہ اللہ کا پاک نام لے سکے. بہت دل کے شکر کے ساتھ اللہ کا نام لینا چاہیے. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرا نام تو زبان پہ جاری ہے. اب ذکر کرنے بیٹھے، زبان پہ اللہ کا نام نہیں آتا، پریشان ہو گئے، رونے لگے، الہ زاری کی اللہ کے سامنے. تو دل پر الہام ہوا کہ کوئی 20 برس پہلے کوئی گناہ کیا تھا، اس گناہ کی معافی نہیں مانگی تھی، توبہ نہیں کی تھی، 20 برس تک تو مہلت ملتی رہی. آج اس کی پاداش میں زبان کو بند کر دیا گیا. ہماری نظر ماضی قریب پر ہوتی ہے کہ جی ہم نے تو کوئی کچھ کیا نہیں، ماضی قریب کو دیکھتے ہیں. اور ماضی بعید کے کچھ واقعات ہوتے ہیں جو انسان کے لیے مشکلات کا سبب بن جاتے ہیں. اس لیے اپنے کو پارسا نہیں سمجھنا چاہیے، اپنا معتقد نہیں بننا چاہیے، بلکہ اپنے کو ہر آن ہر لمحہ قصوروار سمجھ کر، خطا کار سمجھ کر اللہ کے سامنے رجوع رہنا چاہیے. کیسے رجوع رہنا چاہیے؟ ندامت کے ساتھ.
ندامت کو پیش کرتا رہے اللہ کے سامنے. یہ ندامت ہے نا، دل کی پشیمانی، یہ دل کا پسیج جانا. ندامت یہ بڑے کام کی چیز ہے کہ جو کام عبادت سے نہیں بنتا وہ ندامت سے بن جاتا ہے، اور عبادت بھی اگر قیمتی بنتی ہے تو ندامت سے بنتی ہے، ورنہ تو دعویٰ آ جاتا ہے، اپنے عمل پہ نظر چلی جاتی ہے. تو جو کام عبادت سے نہیں بنتا ندامت سے بنتا ہے، اور عبادت بھی اگر قیمتی بنتی ہے تو ندامت سے بنتی ہے. آپ دیکھ لیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کی عبادت ہوگی؟ لیکن آپ نماز کا سلام پھیرتے ہیں، فرض نماز ہے، 3 مرتبہ فرماتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ کیا ہے؟ یہی تو ہے ندامت کا پیش کرنا. ورنہ تو عجب آ جائے، خود پسندی آ جائے کہ میں نے تو بہت بڑا کام کیا، میں نے تو نماز ادا کی. نہیں، ندامت کو پیش کرو. یہ ندامت جو ہے نا، یہ بہت جلدی انسان کو قرب کی منازل کو طے کرا دیتی ہے. اللہ کے سامنے نادم ہوتا رہے، پشیمان ہوتا رہے. اور بھائی اللہ کے سامنے بہادر بن کے، پارسا بن کے، کیا واقعی پارسا بن جائے گا؟ اللہ تو جانتا ہے. اللہ کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ تم اپنی حقیقت کو اتنا نہیں جانتے جتنا میں تمہاری حقیقت کو جانتا ہوں. کیونکہ پیدا کرنے والا رب نہیں جانے گا. الا یعلم من خلق، اللہ قرآن میں کہتا ہے کیا پیدا کرنے والا رب نہیں جانے گا؟ وہو اللطیف الخبیر، کہ بہت وہ باخبر بھی ہے، باریک بھی ہے. تو وہ پیدا کرنے والا رب نہیں جانے گا کہ تم اپنی نظر میں اپنے کو پارسا سمجھو؟ حقیقت تو اللہ جانتا ہے کہ تم کتنے پارسا ہو. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، کہ اپنے کو زیادہ پارسا، زیادہ متقی نہ سمجھو، اللہ جانتا ہے کہ کون کتنا پارسا ہے. بس دنیا میں تو ایک ہی کام ہونا چاہیے، اپنی ندامت کو، اپنی پشیمانی کو اللہ کے سامنے پیش کرتا رہے، اور سب کچھ کر کے بھی نادم ہوتا رہے، سب کچھ کر کے بھی نادم ہوتا رہے کہ یا اللہ حق ادا نہ ہوا، یا اللہ حق ادا نہ ہوا. رمضان دیا حق ادا نہ ہوا، تراویح پڑھی تو حق ادا نہ ہوا، روزہ رکھا تو حق ادا نہ ہوا، اعتکاف میں آئے تو حق ادا نہ ہوا، اس گھر کا، اس خلوت کا حق ادا نہ ہوا. دل میں ایک ندامت، ایک پشیمانی. یہ نہیں کہ میں نے تو بہت تعریف کا کام کیا. نہیں، ابھی حرمین کے سفر میں کئی لوگوں نے یہ بات پوچھی کہ بھائی یہاں پر وقت کو کیسے گزارا جائے، کس طرح سے انسان یہاں کی برکات کو حاصل کر سکتا ہے. میں نے یہی عرض کیا کہ بھائی یہاں تو ندامت ہی ندامت ہے کہ یہ پاک دربار ہے، ہم اس قابل کہاں تھے اس پاک دربار میں آ سکیں. اللہ نے دنیا کے اندر جنتوں کو اتارا ہے کہ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور بلند مقام نہیں ہے. تو ہم جیسے کم ترین کو اللہ نے بلند ترین مقام پہ پہنچا دیا. تو یہ مت سمجھو کہ ہم بھی کوئی بلند ترین ہو گئے، ہم تو وہی کم ترین ہیں. یہ تو اس نے مالک نے فضل فرما دیا. تو اب کیا ہے سوائے اس کے ندامت کے، پشیمانی کے، کہ دل میں ندامت کو لیے رہے کہ یا اللہ تو نے فضل فرمایا، میں تو اس دربار کے قابل نہیں تھا. کہاں بیت اللہ ہے، کہاں روضہ رسول اللہ ہے، کہاں انسان اس کے قابل ہو سکتا ہے کہ جو جگہیں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے، جہاں پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ہم کہاں ناپاک اس قابل ہیں اس پاک دربار میں جا سکیں. اب اگر اس مالک نے بلا لیا تو پھر اس میں اترانا پن نہیں ہونا چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، شکستگی ہونی چاہیے، ندامت ہونی چاہیے. محمود غزنوی کا جو غلام تھا نا ایاز، اور مقرب بھی وہی سب سے زیادہ تھا، لیکن ماضی کیا تھا؟ ماضی یہ تھا کہ گھاس کھودتا تھا، گھس کھودا تھا، اور گھاس کھود کر بیچا کرتا تھا. بادشاہ کا مقرب بن گیا. اب ایک کمرہ اسے محل کے اندر مل گیا، بادشاہ کے محل میں کمرہ مل گیا. جب دربار کے وزراء، سفراء، امراء نے دیکھا کہ یہ تو بادشاہ کا بڑا مقرب ہو گیا، تو حسد ہونے لگا، حسد ہونے لگا.
حسد ہوتا ہے. کوئی آدمی دینی ترقی کرے، دنیاوی ترقی کرے، کوئی منصب مل جائے، اچھا کاروبار مل جائے، اچھی اولاد مل جائے، اچھی بیوی مل جائے، حسد لوگوں کو ہوتا ہے. اور حاسد ہمیشہ اپنا نقصان کرتا ہے، کسی کا نقصان نہیں کرتا، کیونکہ یہ حاسد اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر معترض ہوتا ہے کہ اس کو یہ چیز کیوں دے دی. بھائی تو اعتراض کرنے والا کون ہوتا ہے؟ مالک کی مرضی، جس کو جو چاہے دے دے، مالک کی مرضی ہے. ہاں تجھے اگر چاہیے تو بھی مالک سے مانگ لے، جس رب نے اس کو دیے وہ رب تجھے بھی دے سکتا ہے. لیکن یہ دل کے اندر جلن اور حسد کا ہونا کہ اس کو کیوں مل گئی، یہ چیز انسان کو برباد کر دیتی ہے. دوسرے کی نعمت کا زوال تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ اپنی بربادی کا سامان کر لیتا ہے. تو ایاز جو محمود غزنوی کا مقرب تھا، اس کے بھی حاسد پیدا ہو گئے. اب بادشاہ کے کان بھرنے لگے کہ یہ جو کمرہ اس کو دیا ہے نا محل میں، تو یہ تو کمرے کے اندر نہ معلوم کیا کچھ جمع کر رہا ہے، شاہی خزانہ چوری کر کر کے جمع کر رہا ہے، نہ معلوم کیا اسلحہ جمع کر رہا ہے، کہیں آپ کا ہی تخت نہ الٹ دے. لیکن محمود کو ایاز پر اعتماد تھا کہ جسے مقرب بنایا ہے ایسے نہیں بنایا. اسی طرح اللہ جس کو اپنا مقرب بنا لیتا ہے، اپنا مقبول بنا لیتا ہے، پھر مقبول ہونے کے بعد آدمی مردود نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ ایسے کو اپنا مقرب بناتا ہے، مقبول بناتا ہے. پہلے دیکھ لیا جاتا ہے کہ اس قابل ہے یا نہیں. تو بادشاہ نے دیکھا کہ اس قابل ہے، اپنا مقرب بنایا، اپنا اعتماد دیا. ایک دن بادشاہ نے کہا کہ ایاز چلو اپنا کمرہ کھولو، تمہارا کمرہ دیکھنا چاہتا ہوں. کہا حضور آپ میرا کمرہ دیکھ کر کیا کریں گے، میرے کمرے میں تو کچھ بھی نہیں، کہا کہ نہیں کھولو. اور سارے وزراء امراء کو لیا، ایاز کے کمرے میں بادشاہ پہنچ گیا، دیکھا کہ کمرے میں تو کچھ بھی نہیں. کیا ہے؟ ایک کھرپا ہے، ایک کھدال ہے جو دیوار پہ لٹکی ہوئی ہے. ایک کھرپا، ایک کھدال دیوار پہ لٹکی ہوئی ہے. کہا کہ ایاز یہ کیا ہے؟ کہا کہ حضور یہ میری اوقات ہے، میں روز اس کمرے میں آتا ہوں اور اپنے نفس سے یہ کہتا ہوں کہ ایاز تو اگر بادشاہ کا مقرب ہو گیا تو کیا ہوا، تیری اوقات تو یہ ہے کہ تو گھس کھدا تھا، گھاس کھود کھود کر بیچا کرتا تھا، تو یہ تیری اوقات ہے. تو میں اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اپنی اوقات یاد دلاتا ہوں کہ کہیں میرے اندر کوئی بڑائی پیدا نہ ہو جائے، کوئی عجب پیدا نہ ہو جائے. تو اسی طرح سے اللہ کسی کو اپنے گھر بلا لے، اپنے حبیب کے روزے کی زیارت کرا دے، اسے بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ تیری یہ اوقات نہیں تھی، تیری اوقات سے بڑھ کر تجھے نوازا گیا ہے. اپنی اوقات کو نہ بھولنا. تو بات یہ چل رہی کہ ندامت، پشیمانی یہ بڑی قیمتی چیز ہے. دل کے اندر کبھی اترانہ پن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اترانہ پن بڑائی کا ایک حصہ ہے، بڑائی کا شعبہ ہے. یہ اترانہ پن کس وجہ سے آتا ہے؟ اس وجہ سے آتا ہے جی کوئی صلاحیت ہے، کوئی کمال ہے، کوئی چیز حاصل ہوئی ہے تو اس پر اترانہ پن بھی ہے. تو یہ سوچو کہ دیا کس نے ہے؟ تیرا ذاتی ہے، تو اس کا مالک ہے، رب نے دیا ہے. جس رب نے دیا اس کی شکر گزاری کر، اس میں اترانا کیسا؟ بلکہ ندامت اللہ کو پسند ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ توبہ نام ندامت کا ہے. توبہ کس چیز کا نام ہے؟ ندامت کا نام ہے کہ آدمی اپنے دل کی پشیمانی کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، یا اللہ میں ایسا نکما، ناکارہ، گنہگار، خطا کار، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں. اقرار جرم کے ساتھ اللہ کے سامنے چلا جاتا ہے، اللہ کا فضل متوجہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو ذہنی انتشار ہے نا، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، قلبی انتشار سے بچانا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے، گناہ کر کے، معصیت کر کے کبھی بھی انسان کو ذہنی یکسوئی حاصل نہیں ہو سکتی. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ بھئی گناہ کر لو بس تسلی ہو جائے گی، اس کے بعد نہیں کریں گے.
کسی کو گھورنے کو جی چاہا، دیکھنے کو جی چاہا، دیکھ لیا، گھور لیا، تک لیا. نفس نے کہا کہ ایک دفعہ تو دیکھ لینا، ایک دفعہ دیکھ لے گا دل کی تسلی ہو جائے گی، اس کے بعد نہ دیکھنا. تو یاد رکھیے کہ گناہ کر کے کبھی دل کی تسلی نہیں ہوا کرتی. بھلا گناہ کے اندر یہ اثر کہاں کہ تسلی ہو جائے. گناہ سے تو انتشار آتا ہے کہ جو غلام اپنے آقا کا نافرمان ہو اس پر پریشانی مسلط رہتی ہے. چور چوری کر لیتا ہے، اس کے اوپر پریشانی مسلط رہتی ہے، نہ معلوم کب پکڑا جاؤں. تو جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ بھی تو چور ہے نا، اللہ کی امانت میں خیانت کر رہا ہے. تو یہ اللہ کی امانت میں چوری کر کے، خیانت کر کے، اس کے اندر اطمینان کیسے آ سکتا ہے، سکون کیسے آ سکتا ہے؟ کبھی سکون نہیں آ سکتا. تو دل کی یکسوئی کو برباد کرنے کا ایک ذریعہ یہ آنکھ بھی ہے. یہ آنکھ نعمت تو بہت بڑی ہے، نعمت تو اتنی بڑی ہے کہ اس کا کوئی بدل بھی نہیں ہے. آنکھ بھی ہے، آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت بھی ہے، لیکن اسے استعمال کہاں پہ کرنا ہے؟ اپنی مرضی سے کرنا ہے یا رب کی مرضی سے کرنا ہے؟ اکثر ہمیں دھوکہ لگ جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری آنکھ ہے، جہاں چاہے دیکھوں، جسے چاہے دیکھوں. آج کا وہی زمانہ ہے نا، فتنوں کا زمانہ ہے. اور جب فتنہ بڑھتا ہے تو بڑوں تک فتنے پہنچ جاتے ہیں کہ ملک کا وزیر اعظم بھی سرکاری امانت میں خیانت کر کے کہتا ہے میرا تحفہ میری مرضی. آپ اندازہ لگائیے کہ جس ملک کے وزیر اعظم کی یہ سوچ ہو کہ جو سرکاری تحفے کے اندر خیانت کرے، ملک کے وقار کو داؤ پہ لگا دے، اور ڈھیٹ اتنا ہو کہ پھر کہے جی میرا تحفہ میری مرضی. آپ اندازہ لگائیے. تو یہاں مرضی نہیں چلا کرتی. کوئی کہے جی میری آنکھ میری مرضی، میری زبان میری مرضی. بے حیائی کا زمانہ ہے نا، کہتے میرا بدن میری مرضی، میرا جسم میری مرضی. بے حیائی کا زمانہ ہے، حیا کو داؤ پہ لگا رکھا ہے. کل قیامت کے دن انہیں پتہ چلے گا کس کا بدن تھا اور مرضی کس کی چلنی تھی. ذرا آنکھ تو بند ہونے دو. یہ جو جوش ہے نا، یہ نعرے، یہ سڑکوں پہ گھومنا اور پھر انسانی حقوق کے دعوے کرنا. ارے انسانی حقوق کا سب سے بڑا علم بردار تو اسلام ہے. اسلام سے بڑھ کر کون انسانی حقوق کا علم بردار ہوگا؟ وہ اسلام کے جس نے جانوروں کے حقوق بیان کیے، مسافروں کے، پڑوسیوں کے، راہ گزر کے، سڑک کے. وہ انسان کا خیر خواہ ہے یا یہ نعرے لگانے والے خیر خواہ ہیں؟ تو یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے. آج تو کسی کو بات سمجھائی جائے پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ ملک کا وزیر اعظم جب یہ بات کرے جی میرا تحفہ میری مرضی. آپ اندازہ لگائیے، سوچ کی پرواز دیکھیں کتنی پست ہے. کیا یہ لوگ اس بات کے اہل ہیں انہیں یہ منصب دیے جائیں؟ شامت اعمال ہے ہماری، شامت اعمال ہے کہ ایسے لوگ مسلط ہو جاتے ہیں. تو یہ آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اس کے مالک ہم نہیں ہیں. اللہ کی امانت ہے، امانت ہے. اللہ نے بہت سی امانتوں کا امین بنایا ہے. یہ وجود جو ہے نا، یہ بھی اللہ کی امانت ہے. اس امانت کا امین ہمیں بنایا گیا ہے. اور امانت کی کیا حفاظت کی جاتی ہے؟ خیانت کی جاتی ہے. امانت کی حفاظت کی جاتی ہے. تو اس امانت کی حفاظت ہمارے ذمے لگائی گئی ہے. اور اللہ نے جو انعامات رکھے ہیں نا، جو جنت بنائی ہے دنیا میں، آخرت میں جو اللہ نے انعامات رکھے ہیں، وہ اسی چیز پر ہیں، اسی کے گرد گھومتے ہیں کہ تم امانت کے اندر خیانت کرتے ہو یا امانت کی حفاظت کرتے ہو. جزا اور سزا کا جو معیار ہے، جزا اور سزا اسی دائرے کے گرد گھومتی ہے، اسی امانت کے گرد گھومتی ہے کہ تم امانت کے امین ہو، خیانت کرنے والے ہو یا اس کی حفاظت کرنے والے ہو. کیا کرنے والے ہو؟ لوگ سمجھتے جی میری آنکھ ہے، میری زبان ہے، میں جو چاہے کروں. نہیں بھائی، اللہ کی امانت ہے، حساب ہوگا. ایک ایک چیز کے بارے میں حساب لیا جائے گا. یہ زبان کیسے استعمال کی تھی، یہ آنکھ کیسے استعمال کی تھی، ان کانوں کو کیسے استعمال کیا تھا، یہ دل دماغ کی سوچ تھی نا،
اس افکار اور خیالات کو کہاں پہ استعمال کیا تھا؟ آج تو فتنوں کا زمانہ ہے، انسان کی خلوتیں بھی ناپاک ہیں، افکار اور خیالات بھی پراگندہ خیالی کا شکار ہیں۔ فتنے ہیں نا، سب سے بڑا فتنہ تو یہ موبائل فون ہے، اسمارٹ فون، جس نے انسان کو بے لگام کر رکھا ہے، شرم و حیا کا جنازہ نکال دیا ہے، بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ایسے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں درندگی کے، حیوانیت کے، کہ حیوان اور درندے بھی شرما جائیں، لیکن انسان ہے ایسی بے حیائی کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں معصوم ہیں لیکن درندگی کا نشانہ بن رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ وحشت، یہ جو انسانیت سوز یہ مظالم ہے، آخر یہ کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں؟ وحشیانہ سلوک، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، روز ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ وجہ یہی انتشار ذہنی ہے، انتشار ہے۔ انتشار کیوں ہے؟ کہ کہیں پہ نظروں کے اندر چوری ہے، کہیں زبان پہ چوری ہے، کہیں کانوں میں چوری ہے، خیانت، چوری۔ پھر ایسے واقعات پیش نہ آئیں تو پھر کیا ہو؟ اس لیے بھائی ہم اگر یہاں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں تو ہمیں اللہ کے سامنے ایک عزم کرنا چاہیے کہ یا اللہ، اب تک اگر ہم نے کوئی خیانت کی ہے، یا اللہ ہم پکی سچی توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم تیرے سامنے اپنی ندامت کو پیش کرتے ہیں۔ اور ایک عجیب بات ہو چلی ہے کہ بڑی بڑی عمر کے لوگ ہیں جو دادا اور نانا بھی ہیں، لیکن ان برائیوں کے اندر مبتلا ہیں۔ ایک سے ایک نوجوان نے خود بتایا کہ میرے والد اتنی عمر کے ہیں لیکن ساری رات لیپ ٹاپ کے اوپر گندی فلمیں دیکھتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ انٹرنیٹ نے، اس سوشل میڈیا نے کتنا بے حیائی کو پھیلا دیا کہ گھروں کے اندر نوجوان، بچے، بچیاں بے راہ روی کا شکار ہیں، اور ایسے ایسے واقعات ہو رہے ہیں، انسان کے اندر حیوانیت اور درندگی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ اب بھائی سے بہن کی آبرو محفوظ نہیں ہے اور باپ سے بیٹی کی آبرو محفوظ نہیں ہے۔ ایسے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ کیا چیز ہے؟ ہیجان ہے، انتشار ہے، کہ جب ایسی چیزوں کو انسان دیکھتا ہے اس کے اندر ہیجان پیدا ہوتا ہے، اور وہ ہیجان اسے کچھ بھی کرا سکتا ہے۔ اس ہیجانی کیفیت کے اندر انسان کو قتل بھی کر سکتا ہے، کسی کی آبرو بھی لے سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ یہ ہیجانی کیفیت ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ درندگی کا برتاؤ کیا جائے، پھر ان کا گلا دبا کے مار دیا جائے۔ یہ ہیجانی کیفیت ہے کہ انسان درندے سے بھی زیادہ گرا ہوا ہو گیا۔ تو یہ ایک ایسا مرض ہے، یہ کوئی شوق نہیں ہے کہ اپنی خلوتوں کو ناپاک کرنا۔ اور آج اس چیز نے، یہ سوشل میڈیا کی جو لعنت ہے، اس نے ناجائز تعلقات کے دہانے کھول دیے کہ پہلے کبھی کسی سے ناجائز تعلق کا قائم کرنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا اس سوشل میڈیا نے آسان کر دیا، اس فیس بک نے آسان کر دیا۔ نوبت کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے کہ شادی شدہ مرد ہے، شادی شدہ عورت ہے، لیکن ناجائز تعلقات کے اندر مبتلا ہے، کل اللہ کو کیا جواب دے گا؟ اور کبھی تو دنیا میں رسوائی ہو جاتی ہے، دنیا کے اندر اللہ اسے رسوا کر دیتا ہے، آخر کب تک اللہ پردہ پوشی کرے گا؟ اور جب پتہ چلتا ہے معاشرے کے اندر کتنی ذلت ہوتی ہے کہ ناجائز تعلق، اور اسی ناجائز تعلق کا اثر ہوتا ہے کہ شادی شدہ عورت ہے، 5 بچے ہیں، لیکن 5 بچے جو جگر گوشے، دل کے ٹکڑے، دل کا پھل، انہیں لات مار کے اپنے آشنا کے ساتھ چلی جاتی ہے، 5 بچوں کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے ناجائز تعلقات کا اثر ہے۔ کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہا۔ آج آنکھ بند ہوگی، کل پتہ چل جائے گا کہ گدھے پہ سوار تھا یا گھوڑے پہ سوار تھا، کل پتہ چل جائے گا۔ اس لیے بھائی اس بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے بچوں کی حفاظت کرو، اپنے گھر کی خواتین کی حفاظت کرو۔ اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اس زمانے کا جو سب سے بڑا دجالی فتنہ ہے وہ یہ سوشل میڈیا ہے۔ یہ دجالی فتنہ ہے۔ دجال تو بعد میں آنے والا ہے، نہ معلوم کتنے زمانے کے بعد آئے گا،
لیکن دجال کے آنے سے پہلے دجالی فتنے ظاہر ہوں گے. ان دجالی فتنوں میں سے یہ بڑا فتنہ یہ سوشل میڈیا ہے. کہتے ہیں جی یہ تو اب تو دنیا جو ہے گلوبل ورلڈ بن گئی ہے نا، ایک گلوبل ویلیج بن گئی ہے، ایک ہتھیلی کے اوپر پوری دنیا سما گئی ہے. تو ٹھیک ہے، ایسی بات ہے کہ اس نے دنیا کو محدود کر دیا، لیکن ساری دنیا کی بے حیائی کو سمیٹ کر ایک اسکرین پر جمع کر دیا. اس لیے اس نظر کی حفاظت ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی اگر اس نظر کی حفاظت کر لے تو پھر اس کے بعد کے جتنے بھی مقدمات ہیں سب سے بچ جاتا ہے. وہ جو بعد کے جتنے مقدمات ہیں نا وہ جب قائم ہوتے ہیں کہ جب نظر میں خیانت آتی ہے. اگر کسی کو دیکھے گا ہی نہیں تو پھر بعد کی ساری خرابیوں سے بچ جائے گا، اور اگر کسی کو دیکھے گا، گھورے گا، تکے گا تو پھر دل میں خیال بھی پیدا ہوگا، پھر بات کرنے کو بھی جی چاہے گا، پھر میسج بھی کرے گا، ملاقات بھی کرے گا، پھر اس سے آگے بھی بات بڑھے گی. وہ ساری خرابیاں جب پیدا ہوں گی جتنے مقدمات ہیں کہ جب اس نظر کے اندر خیانت کرے گا، اور اگر اس نظر کو پاکیزہ رکھے گا بعد کی ساری خرابیوں سے بچ جائے گا. اور حقیقت یہی ہے کہ انسان یہ سوچے کہ کیا اللہ نے مجھے اس لیے بنایا تھا، میری تخلیق کا مقصد کیا ہے. خواجہ صاحب فرماتے نا، ارے کیا ظلم کر رہا ہے، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے، مرنے والوں پہ مر رہا ہے. کبھی سوچا تو ہوتا کہ میں نے بھی مرنا ہے، اس نے بھی مرنا ہے، اس نے بھی کیڑوں کی غذا بننا ہے. مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس پر یہ عاشق ہو رہا ہے اور عشق اور محبت کے دعوے کر رہا ہے، اگر اس کا وہ محبوب مر جائے، اسے قبر کھول کر دکھلایا جائے کہ سب سے پہلے قبر کے اندر جو کیڑا انسان کو کھانا شروع کرتا ہے، سارے بدن کو کیڑے کھاتے ہیں، سب سے پہلے یہ چہرے کا جو گوشت ہے نا، یہ جو چہرہ پرکشش نظر آتا تھا، جس چہرے پہ مرتا تھا، سب سے پہلے یہ چہرے کا گوشت چلا جاتا ہے، کیڑوں کی غذا بن جاتا ہے، یہ چہرہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاتا ہے. اس وقت اس سے قبر کھول کر دکھایا جائے کہ دیکھ کہ اب بھی تو عاشق ہے، فوراً منہ پھیر لے گا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں خادم تھا، ایک خادمہ تھی، ایک مرید بڑی للچائی بھی نظروں سے دیکھتا تھا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ اس کے دل کے اندر روگ پیدا ہو رہا ہے. یہ نظر کی جو خیانت ہے نا، دل کے اندر روگ پیدا کر دیتی ہے. سمجھ گئے. اس خادمہ سے کہا کہ بیٹی کسی کے ایمان کا مسئلہ ہے، تو تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لے، کسی کا ایمان بچ جائے گا. اس نے کہا بہت اچھا حضرت، جیسے آپ فرمائیں. اسے جلاب کی دوائی دی اور کہا کہ جسم سے جو نجاست آئے اسے کسی برتن میں جمع کر لینا، کسی تسلے میں جمع کر لینا. اس نے ایسا ہی کیا. ایک دن جو اس کو جلاب لگے، سارا رنگ روپ اس کا رخصت ہو گیا. اور پھر کہا کہ اب ذرا اس نوجوان کے پاس سے، وہ جو مرید آیا ہے اس کے پاس سے ذرا گزرنا. اب یہ جو اس کے پاس سے گزری، اس نے جو نظر اٹھا کر دیکھا تو وہاں تو سارا رنگ روپ جا چکا تھا. فوراً حقارت سے نظروں کو نیچے جھکا لیا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بلایا اور اس خادمہ سے کہا کہ وہ جو نجاست ہے ذرا وہ بھی لے کر آؤ. وہ نجاست اٹھا کر لائی. اس سے کہا کہ دیکھ، جب تک یہ نجاست اس کے جسم کے اندر تھی تو بڑی للچائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، اور جب یہ نجاست اس کے جسم سے نکل گئی تو نے حقارت سے نظریں پھیر لی. تو در حقیقت تو اس پر عاشق نہیں تھا، اس نجاست پر عاشق تھا کہ جب تک یہ اس کے بدن میں تھی تو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا. انجام کو سوچنا چاہیے. انجام کیا ہے؟ انجام موت ہے. ارے کیا ظلم کر رہا ہے، مرنے والوں پہ مر رہا ہے، اور جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے. بلند ذوق نظر نہیں ہے. یہ کہ بلند ذوقی کی بات نہیں ہے کہ تو حسینوں کا دم بھر رہا ہے. ارے ان حسینوں کے حسن کو جو پیدا کرنے والا ہے اس کا حسن کیسا ہوگا، اس کے بارے میں سوچ.
اس کی ملاقات کے بارے میں سوچ کہ ساری کائنات کو جس نے حسن دیا، جس نے حسینوں کو پیدا کیا، وہ خود کیسا ہوگا، ذرا اس کا تو مراقبہ کر۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وہی آنکھ اللہ کا دیدار کرے گی، اس آنکھ کے اندر یہ صلاحیت ہوگی اللہ کے دیدار کرنے کی کہ جو دنیا کے اندر اس حرام سے اپنی آنکھ کو بچائے گا وہاں پہ اللہ کا دیدار کرے گا، اور جو دنیا کے اندر بد نظری کرے گا، نظر کی شہوت کے ساتھ کسی کو گھورے گا، تکے گا، اس آنکھ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوگی کہ وہاں پہ اللہ کا دیدار کر سکے۔ تو کیوں اللہ کے دیدار سے اپنے کو محروم کرنا چاہتے ہو؟ ارے اللہ کا دیدار اتنا لذیذ ہوگا، اتنا لذیذ ہوگا کہ انسان کی کبھی تسلی تشفی نہیں ہوگی، ہر دفعہ اللہ کا دیدار کرے گا، نئے انداز سے کرے گا، نئی جہد سے کرے گا، کیونکہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اس کی کناہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس کا کوئی حصار نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ذات ایسی ہے، لا محدود ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ ایک خاتون آئی، پردے کے ساتھ آئی، اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ بھائی شریعت نے اجازت دی ہے، دوسری شادی کر رہا ہے تو کرنے دو۔ اب اس عورت نے کہا کہ حضرت اگر شریعت مجھے اجازت دیتی، میں اپنے چہرے کا حجاب ہٹاتی اور اپنا چہرہ آپ کو دکھاتی، اور پھر میں آپ سے یہ سوال کرتی کہ جس کے نکاح کے اندر ایسی حسین و جمیل بیوی ہو، اسے زیبا ہے کہ وہ دوسرا نکاح کرے، دوسری عورت کی طرف دیکھے؟ بس اس عورت نے یہ بات کہی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پر غشی تاری ہوئی، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ وہ عورت تو اٹھ کے چلی گئی۔ مریدین آ گئے، حضرت کو افاقہ ہوا، پوچھا کہ حضرت کیا ماجرا پیش آیا؟ فرمایا کہ تم نے سنا نہیں اس عورت نے کیا کہا؟ کہا کہ اس عورت نے یہ کہا کہ اگر شریعت مجھے اجازت دیتی، میں اپنے چہرے کا حجاب ہٹاتی، آپ کو چہرہ دکھاتی، اور پھر پوچھتی کہ جس کے نکاح میں ایسی حسین و جمیل عورت ہو، اسے زیبا ہے کہ وہ دوسرا نکاح کرے، دوسری عورت کی طرف دیکھے؟ فرمایا کہ میرا ذہن اس طرح منتقل ہو گیا، اللہ والے ہر واقعہ سے کوئی نہ کوئی نصیحت کا حصہ ضرور نکالتے ہیں، کیونکہ اللہ کی معرفت ان کے دل میں ہوتی ہے۔ فرمایا کہ میرا ذہن اس طرح منتقل ہو گیا کہ یہ بات یہ نہیں کہہ رہی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندے، اگر اس دنیا میں ممکن ہوتا میں اپنے حجابات ہٹاتا، اپنا دیدار تجھے کراتا، اور اپنا دیدار کرا کر پھر میں تجھ سے پوچھتا کہ جس کا ایسا رب ہو، اسے زیبا ہے وہ کسی دوسرے کی طرف دیکھے؟ حقیقت یہی ہے کہ بھائی اللہ کی ذات اور صفات، اس کے کمالات، اس پر سوچنا چاہیے۔ کیا یہ دنیا کے حسینوں کے پیچھے پڑے؟ اس سے کبھی سیری نہیں ہوتی، مرض بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ شیطان تو دھوکہ دیتا ہے، نفس دھوکہ دیتا ہے، ایک دفعہ دیکھ لے پھر اس کے بعد نہ دیکھنا۔ خواجہ صاحب فرماتے حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا، حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا، یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا۔ کہ سانپ کتنا خوبصورت ہوتا ہے لیکن زہر سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ نظریں جو ہیں، یہ آلودہ نظریں، حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے یہ 2 تیر ہیں۔ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے یہ تیر ہیں۔ اور زہر آلود تیر کب کیے جاتے ہیں؟ زہر آلود تیر دشمن سے مقابلے کے لیے کیے جاتے ہیں کہ جب وہ دشمن کو جا کے لگتا ہے بدن میں زہر پھیل جاتا ہے۔ تو یہ تیر جس سے یوں سامنے کی طرف دیکھ رہا ہے، لیکن ان تیروں کا رخ سامنے نہیں ہے، ان تیروں کا رخ اس طرف ہے۔ یہ تجھے تیرے دل کو گھائل کر رہے ہیں، تیرے دل کے اندر یہ روگ پیدا کر رہے ہیں۔ اور آج اس موبائل فون نے، سوشل میڈیا نے اس بے حیائی کو عام کر دیا ہے۔ یہ ڈرامے، فلمیں، کلپ، جس کو دیکھو بے حیائی کی چیزوں کو پھیلا رہا ہے۔
ارے بھائی تمہارے پاس اگر کسی نے بھیج دیا، پہلی بات تو ایسی چیز کو دیکھو مت، فوراً ڈیلیٹ کر دو، اور دوسرا یہ کہ آگے کسی کو فارورڈ نہ کرو، کیونکہ مومن تو خیر کو پھیلانے والا ہوتا ہے، مومن برائی کو پھیلانے والا نہیں ہوتا۔ تم خیر کا کلمہ تو آگے پہنچاؤ، لیکن شر کی بات کو آگے کیوں پھیلاتے ہو؟ گویا کہ تم شر کے پھیلانے کے مبلغ ہو، شر کی تبلیغ کر رہے ہو، بے حیائی کی تبلیغ کر رہے ہو، تو پھر اللہ کو کل کیا جواب دو گے؟ آج عجیب مزاج لوگوں کا ہو گیا کہ ادھر میسج آیا نہیں، آگے فارورڈ کیا نہیں، تو اس بے حیائی کو وہیں مٹا دینا چاہیے، وہیں ختم کر دینا چاہیے، وہیں پر ڈیلیٹ کر دینا چاہیے، نہ اسے خود دیکھنا چاہیے اور نہ کسی کو دکھانے کے لیے آگے بھیجنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، یہ نظر کی حفاظت بھائی فرض ہے، جیسے نماز کا پڑھنا فرض ہے ایسے نظر کی حفاظت بھی فرض ہے، اور جس طرح سے نماز کے پڑھنے پر اللہ کا قرب ہے، اجر و ثواب ہے، اسی طرح نظر کی حفاظت پر بھی اجر و ثواب ہے۔ یہ کوئی فضول کام نہیں ہے، شاید آپ سمجھے کہ میں کوئی فضول باتیں کر رہا ہوں، اس میں وہی قرب ہے، وہی ثواب ہے اس کی حفاظت میں، اس کو جھکانے میں، جو فرض نماز کے پڑھنے میں ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اور پھر فرض نماز کی لذت اور مزہ اسی کو حاصل ہوتا ہے جو اس نظر کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر انتشار نہیں ہوتا، اس کے اندر ہیجان نہیں ہوتا، اسے وہ لذت اور حلاوت حاصل ہوتی ہے، اس کا دل آلودہ نہیں ہوتا، اس کا دل اس کی لذت کو محسوس کرتا ہے۔ اور اگر یہ نظروں کے اندر خیانت ہے، نجاست ہے، غلاظت ہے، بے حیائی ہے، پھر عبادت کی لذت، سجدوں کی لذت کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن دل دماغ کہیں اور پہنچا ہوا ہے، کسی اور کا طواف کر رہا ہے، یہ اللہ کے گھر کا طواف نہیں کر رہا، کیونکہ اس نے کسی کو اندر بسا رکھا ہے۔ ہونا تو اللہ چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ اللہ نہیں ہے، اس بیت اللہ میں اللہ نہیں ہے، اس نے کسی اور کو اپنا قبلہ بنایا ہے، کسی اور کو اپنا کعبہ بنایا ہے، یہ اسی کا طواف کر رہا ہے، بظاہر تو نماز میں کھڑا ہے لیکن طواف کسی بت کا کر رہا ہے۔ اللہ تو سب سے بڑھ کے غیرت والا ہے، کہیں اللہ کے دربار سے دھتکار نہ دیا جائے، کہیں مردود نہ کر دیا جائے، ڈرنے کا مقام ہے، اس لیے اپنی خلوت کو پاکیزہ رکھنا چاہیے۔ علامات قیامت میں یہ بات لکھی ہے کہ قرب قیامت میں خلوتیں ناپاک ہوں گی، اور آج وہی زمانہ ہے کہ تنہائی ہے، خلوت ہے، اور ساتھ میں بے حیائی ہے، یہ فلمیں ہیں، یہ ڈرامے ہیں، اور پارسا بھی بنا ہوا ہے لوگوں کی نظروں کے سامنے۔ اس لیے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، ایسی حفاظت کریں جیسے پرندے اپنے پروں کے اندر اپنے بچوں کو چھپاتے ہیں۔ آج وہ زمانہ ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھیں، کسی اور کے حوالے نہ کریں، گھر کے اندر انہیں پیار دیں، محبت دیں، شفقت دیں، دوستی لگائیں، اپنی اولاد کو اپنے سینے سے لگا کر رکھیں۔ اگر یہ باہر نکل گئے نہ معلوم کس کے ہتھے چڑھ جائیں گے، انہیں اتنا موقع ہی فراہم نہ کریں کہ باہر جا کر کسی سے یاری دوستی کریں، خود دوستی لگاؤ، خود وقت لگاؤ، ان کے ایمان کی حفاظت کرو۔ اور ان کے ایمان کی حفاظت ضروری ہے کہ ہم اپنی ایک کوئی ایسی نسل چھوڑ کر جائیں کہ جو بعد میں ہمارے گھر میں دین باقی رہے، اللہ کا نام باقی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا جنازہ نکلے تو گھر سے دین اور ایمان کا جنازہ بھی نکل جائے، ڈرنے کا مقام ہے۔ تو انسان کی یکسوئی کو ختم کرنے والی، برباد کرنے والی، انتشار اور ہیجان پیدا کرنے والی جو چیز ہے وہ یہ بد نظری ہے، یہ نظروں کی خیانت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ ہم جانتے ہیں تمہاری نظروں کی خیانت کو۔ آدمی تو سمجھتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں میں کس کو کیا دیکھ رہا ہوں۔ ارے بھائی اگر کسی کو پتہ نہیں لیکن اس کو تو پتہ ہے کہ کس کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے، اس سے تو پوشیدہ نہیں ہے۔ تو خلوت میں کیا کر رہا ہے، بستر میں لیٹ کے کیا کر رہا ہے، بند کمرے میں کیا کر رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں، لیکن رب کو تو پتہ ہے کہ تو کیا کر رہا ہے، اس کی نظروں سے تو پوشیدہ نہیں۔ اور پھر حساب بھی اسی نے لینا ہے جس کو پتہ ہے۔ یہ بھی سوچ لے کہ حساب بھی اسی نے لینا ہے، ایک ایک لمحے کا، ایک ایک سانس کا حساب ہوگا، ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا۔ اچھائی کی ہوگی صلہ پائے گا، برائی کی ہوگی سزا پائے گا۔ انسان ہے، اس کے دل کے اندر یہ میلانات رکھے گئے ہیں کہ جب میلان پیدا ہو تو کیا کرے، نفس ہے نا، یہ میلانات، یہ خواہشات انسان کے اندر موجود ہیں۔
فوراً اس بات کا مراقبہ کرے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، فوراً اپنی نظر کو نیچے جھکا لے، کیونکہ سہو نظر معاف ہے اور قصد نظر حرام ہے۔ بھولے سے نظر پڑ گئی، اب یہ نہیں کہ اچھا نظر تو پڑ گئی چلو دیکھ لو، نہیں، فوراً اپنی نظر کو نیچے جھکا لو، یہ سہو نظر ہے، بھولے سے پڑی ہے، یہ معاف ہے۔ اور اگر قصدن دیکھا تو یہ حرام ہے۔ پھر یہ تصور کرو کہ اگر میں نے جان کر کسی کو دیکھا، گھورا تکا، تو میں جہنم میں، اور اگر نہ دیکھا تو جنت میں۔ کیا چاہتا ہے؟ اپنے نفس سے مکالمہ کرنا چاہیے، جنت چاہتا ہے دوزخ چاہتا ہے؟ بڑے بڑے واقعات ہیں اللہ والوں کے کہ کس طرح سے اپنی نظروں کی حفاظت کی۔ حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو والد ماجد ہیں شیخ الحدیث حضرت شیخ مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے، جب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے گئے، گنگو کاندلا سے، چہرے پر داڑھی نہیں تھی، بے ریش تھے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یحییٰ تمہارے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، درس میں میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، درس میں پیچھے بیٹھا کرو۔ کہا بہت اچھا۔ اور ایک زمانہ گزر گیا، کس درجے کی احتیاط ہے کہ چہرے پہ نظر بھی نہ ڈالی۔ ایک مرتبہ کہیں کھڑے تھے، دھوپ میں سایہ نظر آیا، دیکھا کہ چہرے پہ داڑھی آ گئی ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یحییٰ تمہارے چہرے پر داڑھی آ گئی؟ کہا جی حضرت کافی دن ہو گئے۔ کہا کہ اب سامنے بیٹھا کرو۔ اندازہ لگائیے کس درجے کی احتیاط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کے مرتبے کتنے بلند تھے، آج ان کا نام عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے۔ آج ہم نے نظروں کو کھیل سمجھ رکھا ہے کہ جو چاہے دیکھ لو، جس کو چاہے گھور لو، تک لو۔ آج اتنی حیوانیت بڑھ چکی ہے کہ محلے پڑوس کی بچیوں کی آبروئیں محفوظ نہیں ہے، کوئی بچیاں چھت پہ نہیں جا سکتی، ایسے حرص بھرے نوجوان ہیں کہ چھتوں پہ چڑھے رہتے ہیں۔ کوئی کبوتر باز ہے، کوئی پتنگ باز، کوئی ویسے ہی رنگ باز شوق میں چڑھا ہوا ہے۔ ارے کسی کی ماں بہن بیٹی کی آبرو کی حفاظت کرو گے، اللہ تمہاری ماں بہن بیٹی کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے گا۔ اور اگر تم کسی کو بے آبرو کرنا چاہو گے، اس کی سزا اور پاداش کے اندر اللہ دنیا کے اندر مکافات عمل سے تمہیں گزار دے گا۔ پھر تمہاری ماں بہن بیٹی کی آبرو محفوظ نہیں رہے گی۔ دوسروں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری عزت و آبرو کا محافظ بن جائے گا۔ اور اگر دوسروں کے اوپر غلط نظر رکھی، برے خیالات دل کے اندر پکائے، تو یاد رکھیے کہ پھر تم اپنی ماں بہن بیٹی کو بے آبرو کر لو گے، کیونکہ دنیا ہے، یہاں انسان مکافات عمل سے گزرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے۔ اللہ کے عذاب کو سوچنا چاہیے، اللہ کی پکڑ کو سوچنا چاہیے، اور ہمت کر کے سب سے بڑا علاج یہ مخالفت نفس ہے کہ نفس تو کہتا ہے کہ دیکھ لے، گھور لے۔ اب یہاں کوئی وظیفہ کام نہیں کرتا، یہاں تو مخالفت نفس ہے۔ فوراً اپنے نفس سے کہہ دے کہ جان چلی جائے گی لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ فوراً اپنی نظر کو نیچا کر لے، نظر کو جھکا لے، پھر چاہے کتنا ہی خیال پیدا ہو لیکن کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھے۔ اللہ ہماری نظروں میں پاکیزگی عطا فرمائے، ہمارے افکار اور خیالات میں پاکیزگی عطا فرمائے، اور اللہ اس بے حیائی کے فتنے سے، آزادی اور بے باکی کے فتنے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ آبرو والی زندگی، عفیف اور پاک دامن زندگی، عفت اور حیا والی اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، ہمارے گھر والوں کو عطا فرمائے۔ اللہ ہماری خواتین کی عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ بے آبرو ہونے سے بچائے، رسوا ہونے سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمان وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمین. بھائی معمولات میں لگے ہیں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، وقت کو ضائع نہ کریں.